بلخ کی شہزادی، مصنف علامہ ارشد القادری۔ محبت، یقین، امید اور حوصلے سے بھرپور ایک ناقابل فراموش داستان، بلخ کی شہزادی۔ شاداب وادی، حسین کوہسار اور دلکش مناظر کے لیے بلخ کا شہر سارے جہاں میں عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز حصوں سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے تھے اور اچانک شہر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی جشن بہارا کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کارواں اترا۔ اس قافلے میں ایک حسین و خوبرو نوجوان بھی تھا۔ گردش ایام کا ستایا ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا۔ شکستہ پیراہن، بکھرے بال، اداس آنکھیں۔ بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن نوجوان بلخ کی خوشگوار شام و سحر میں کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں سکونت پذیر ہو گیا۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے قریب میں اس نے ایک کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے سہنے لگا۔ دن بھر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازم بھی اسے ایک فقیر سمجھ کر کبھی اس سے مزاحم نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، سورج کی آخری کرنیں کوہسار کی چوٹیوں پر جھلملا رہی تھی۔ فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بہت اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا، ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی چلا جا رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی گشت کے لیے تشریف لائی ہیں؟ جو ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا کہ ایک ہی جلوائے محشر تراج نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی چمکی اور ایک بے نوا فقیر کا خرمن ہستی آنے واحد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیجوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی۔ تلواروں کی کاٹ فولاد کی ڈھال پر روکی جا سکتی ہے، لیکن چشم شہر تراج کا ایک ہی تیر نیمکش پوری ہستی کو گھائل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا چین تو رخصت ہو ہی چکا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ غم کی تپش میں ساری رات کٹ گئی۔ آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی۔ شوق کا اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک گھائل پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزار کا شکار ہو گئی۔ کبھی مسلسل سکوت، کبھی باد صبا سے ہم کلامی، ویرانے سے انس، تنہائی سے پیار، یک با یک زندگی کا عجیب حال ہو کر رہ گیا۔ اسی عالم کرب میں کئی مہینے بیت گئے۔ رفتہ رفتہ جوش و جنون کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا۔ بالآخر کچھ عرصے بعد دل کی تپش کا ایک مخصوص حالت پر آ کر رک گئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا۔ اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور آرزوئے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فقیر قلعہ کے دروازے پر کھڑا ہے، باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ غالباً کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔ حکم ہوا اسے باریاب کیا جائے۔ چند ہی لمحے بعد فقیر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ ہونے والے مقدمے کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو چکنے کے بعد خطاب شاہی فقیر کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے جواب دیا،
ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں جسے مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا، تنہائی کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ جہاں پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں، فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔ ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فرتے غضب میں وزیر کی آنکھوں میں چنگاریاں اڑنے لگی۔ بھرپور برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے کہا، حرم شاہی کے ساتھ ایک فقیر کی نہایت توہین آمیز جسارت ہے۔ لب کشائی کی جرأت سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ اس ناقابل برداشت گستاخی کے لیے تم عبرتناک سزا کے مستحق ہو۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں ہے، اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب تاجیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ 1 ہفتہ بعد اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے آئے۔ یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابانی لیے ہوئے فقیر دربار شاہی سے واپس لوٹا۔ دل مبتلا کے لیے 1 ہفتہ کی مدت صبح قیامت کی طرح طویل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انتظار کے یہ دن کٹے۔ اس دوران بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا کہ صاف صاف انکار کے بجائے جس تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے یا کوئی ایسی کڑی شرط رکھی جائے جس کو پورا کرنا قریب قریب ناممکن ہو۔ جب 7ویں دن فقیر دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا، اعزاز کے ساتھ بٹھایا اور نہایت شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔ شہزادی کے لیے دنیا کے نامور اور عظیم المرتبت بادشاہوں کی طرف سے بے شمار پیغامات موصول ہوئے ہیں، انہی میں تمہارا پیغام بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ اگر ایک شرط پوری کر دو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں ایک کرن پھوٹی اور شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بے خودی کے عالم میں وہ بول پڑا، فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے؟ میں شرط پوری کرنے کے لیے اپنی متاع زندگی تک داؤں پر لگا دوں گا۔ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں ہے۔ فقیر نے جواب دیا، اس شرط کی تکمیل اگرچہ ناممکن حد تک مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے میں اسے پورا کر دوں گا۔ سنا ہے وہ ہیرا پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے، خدا میری مدد کرے گا۔ رات ہو چکی تھی، سارا شہر سناٹے کے عالم میں محو خواب تھا۔ فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، اے درد مندوں کے چارہ ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے، اے مجبور بندوں کی آخری امید گاہ، مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں میں۔ اپنی رحمتوں کے سہارے منزل مقصود تک پہنچا دے، اپنے حبیب کی شاداب تجلیوں کے صدقے میرے رستے ہوئے اور بھیگی ہوئی پلکوں پر رحم فرما۔ صبح ہوتے ہوتے اس کے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے ویرانے میں اتر آئی تھی۔ ایک اٹوٹ عزم کا تیور لیے فقیر اٹھا اور کاندھے پر تیشا رکھ کر آبادیوں سے باہر نکل آیا۔ عام وحشت میں شبانہ روز چلتا رہا، اسے اپنی منزل خود نہیں معلوم تھی۔ دل کے غیبی سگنل پر قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ خدا کی اس بڑی کائنات میں اسے صرف سیاہ رنگ کے ہیرے کی ایک چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا۔
چلتے چلتے ایک دن کوہسار کی وادی میں شام ہو گئی۔ ہر طرف وحشتناک تاریکی اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی سرو فلک پہاڑوں کی دیواریں راستہ روکے کھڑی تھی۔ حیرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گونجنے لگی۔ زندگی خطروں میں گھر گئی، جان کے لالے پڑ گئے، لیکن خدا کی کارسازی پر اس کے دل کا مخفی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کرشمۂ غیب کے ایک تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی، کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا، آنکھ کھل گئی۔ ایک بوڑھا آدمی سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، جس راستے سے تم یہاں پہنچے ہو، اس کے داہنے پر ایک پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اسے کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لے، ورنہ آج شام تک ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کے اٹھا۔ جیسے ہی وادی کے دہانے پر پہنچا، دیکھا کہ برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں حائل ہو گئی ہے۔ سارا دن تیشا چلتا رہا۔ دن بھر کی لگاتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائق راستہ نہیں بن سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشا چلایا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابدار نگینہ چمک رہا تھا۔ فقیر نے حیرت کے ساتھ کھود کر نکالا۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں حیران ہو کر رہ گئی۔ پردہ غیب کی کارسازی پر فقیر کا دل جھوم اٹھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرا ہے جسے گوہر مقصود کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے ساتھ وہ بلخ کی طرف چل پڑا۔ کئی دن کے سفر کے بعد ایک شام وہ بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے روز شاہی دربار میں فاتحانہ شان سے داخل ہوا۔ وزیر نے برہمی کے انداز میں کہا، تم پھر آ گئے، حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی گئی تھی۔ شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں شرط پوری کر کے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ بادشاہ بھی مجسم تصویر حیرت بنا دیکھتا رہا۔ وعدے کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ پورا کیا۔ اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ لیکن ہائے رے ناکام یہ قسمت کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں کہ تم نے طلب شادی کا حق ادا کیا ہے، لیکن ایک آخری شرط اور رہ گئی ہے، اسے بھی پورا کر دو تو تمہاری درخواست منظور کر لی جائے گی۔ یقین کرو تمہارے جذبہ صادق کی آخری آزمائش ہے، بالکل آخری۔ امید کے برخلاف وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی۔ یکایک دل کی ساری امنگوں کا خون ہو گیا۔ لیکن وہ عشق ہی کیا جس میں ناکامیوں کی چوٹ نہ کھانی پڑے۔ ہمت ہارنا راہ الفت کے مسافر کا شیوا نہیں ہے۔ پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا، اچھا اب یہ آخری شرط کیا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے آویزے کے لیے 2 بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں، جو رنگت اور تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہو۔ فقیر آج دوسری بار گھائل ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا۔ پھر آج کی رات درد کی خلش اور مناجات کی گریہ وزاری میں کٹی۔ صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن چلنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔
عشق کی فلک پیما ہمت بھی کیا قیامت ہوتی ہے۔ اپنے لیے آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خشک کر کے تہ میں چمکنے والا موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ اس یقین کے جذبے میں دونوں ہاتھوں سے سمندر کا پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی عالم جنون میں کئی دن گزر گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کا وہی عالم شباب تھا، لیکن قربان جائیے عقیدہ عشق کی حیرت گری کے کہ اتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود جو سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا بھی متزلزل نہ ہوا تھا، کئی دن کے مسلسل محنت سے اس کے باجو شل ہو چکے تھے۔ سمندر کے بجائے جگر کا خون چلتے چلتے خشک ہو چلا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشم امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک کرم کا سمندر ابل پڑا۔ نظر چھپکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فرط مسرت سے فقیر کی روشن پیشانی سجدہ شکر کے اضطراب میں بوجھل ہو گئی۔ آج اپنی کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی چارہ گری پر وہ نازا تھا۔ اب مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے ساد ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا، ہوا کے دوش پر چل رہا تھا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بھرے دربار میں بادشاہ کے پائے تخت کے ان کی جگمگاہٹ کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ ان کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایت بےتابی کے ساتھ مژدۂ جاں فضا کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مذاق کیا، پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون بہایا۔ تم نے ساری شرطیں پوری کر دی۔ ذرا غور کرو کہ ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان منصب و حیثیت کا جو فرق ہے اسے کیوں کر مٹایا جا سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنونی مطالبے سے دست بردار ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکو گے۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیز نستر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا وہ آب گینا جو مایوسیوں کی جد سے بچا بچا کر رکھا تھا اچانک چھن سے ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور دریاؤں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا کہ یک با یک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہے۔ سارے محل میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ بادشاہ کو پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثے پر ہر طرف صف ماتم بجھ گئی۔ سارا دربار شوق میں ڈوب گیا۔ شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس خبر سے سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ فقیر کے پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی، اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی۔ اس قیامت خیز واقعے پر مملکت کا ہر شخص سوگوار و آبدیدہ تھا، لیکن حیرت بھی کہ فقیر کے چہرے سے اضطراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا، فقیر سر جھکائے ساکت و خاموش بیٹھا رہا۔
جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے ہجوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہوتے قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ افسوس کہ ایک عاشق کی محبت منو مٹی کے نیچے پہنچ گئی۔ ایک شہزادی کی موت نہیں تھی، ساتھ ساتھ بے شمار امیدوں کی بھی موت ہو گئی۔ رات کی جلف سیاہ کمرے سے نیچے ڈھل چکی تھی، سارا شہر اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہایت ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ یک با یک سناٹے کی بھرپور خاموشی میں تیسا لیے ہوئے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آج عشق کی مخفی قوت نے اسے بے انتہا حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ آستین چڑھائے ہوئے وہ موت سے لڑنے آیا تھا، اپنے جنون پر یقین کے سہارے۔ آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلنا تھا۔ سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے مدفن کی خاک کو بوسہ دیا، اس کے بعد جلد جلد قبر کی مٹی ہٹائی۔ چونکہ قبر بالکل تازہ تھی اس لیے جلد ہی نتیجے تک پہنچ گیا۔ چند تختے کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا، اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، بے اختیار قبر کے اندر اتر پڑا اور عشق کی بخشی ہوئی ہمتوں کے سہارے شہزادی کو باہر نکالا، کاندھے پر رکھا اور تیز تیز ویران جھاڑیوں سے گزرتا ہوا کٹیا میں پہنچ کر دم لیا۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ ہوگا، جس میں اس کہانی کو، اس قصے کو، اس داستان کو مکمل کیا جائے گا۔ برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا اپنا محمد رضوان نوری۔